خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل سٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے بائبل مقدس میں سے ریویلیشن کی مکاشفہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں۔ ریویلیشن کے 5ویں باب کے حوالے سے آج پہلا پروگرام ہے۔ مکاشفہ اس کا 5th چیپٹر اور اس کی 1st ایپیسوڈ۔ عزیزو، آسمانی باب سے، اس کے دہنے ہاتھ سے آپ سبوں کے لیے رحمت کی، زندگی کی، خداوند کے خوف میں بڑھنے کی پاک روح کو مانگتے ہیں، اور خداوند سے یہی دعا ہے کہ آج کے کلام سے، اس پروگرام سے خداوند آپ کی زندگیوں کو اپنی روحانی اور دنیاوی نعمتوں سے بھرے، اور آپ کو اپنے نام کے جلال کے لیے قوت اور قدرت اور کثرت سے استعمال کرے، آمین۔ عزیزو، ہم خداوند کے پاک کلام کو، مکاشفہ کے 5ویں باب کو پہلے پڑھتے ہیں، اس سے برکت حاصل کرتے ہیں، اور پھر خداوند کی پاک روح کی ہدایت سے اور پاک کلام کی روشنی میں اس کی تفسیر، اس کی انٹرپریٹیشن، اس کی بائبل سٹڈی کو سیکھنا شروع کریں گے۔ کلام میں لکھا ہے کہ اور جو تخت پر بیٹھا تھا، میں نے اس کے دہنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا۔ پھر میں نے ایک زور آور فرشتہ کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے؟ اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا، اور میں اس بات پر زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا۔ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو، دیکھ، یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا۔ اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا۔ اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روئے زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دہنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا۔ جب اس نے کتاب لے لی تو وہ چاروں جاندار اور 24 بزرگ اس برہ کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور اونٹ سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے۔ یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں۔ اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگ خرید لیے، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا، اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا برہ ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں، یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برہ کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت ابدالآباد رہے۔ اور چاروں جانداروں نے آمین کہا، اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا، آمین۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ 4 اور 5ویں باب میں، جیسے میں نے آپ کو گزشتہ قسط میں، پریویس ایپیسوڈ میں، جو کہ 4تھے باب کی آخری قسط تھی، 4th چیپٹر کے حوالے سے لاسٹ پروگرام تھا، اس میں بتایا کہ آئیڈیلی کوئی سیگریگیشن، کوئی ڈیفرنس، کوئی ڈی مارکنگ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ 4تھا اور 5واں باب دراصل ایک کنٹینیویشن میں ہے، ایک تسلسل میں ہے۔ تاہم کیونکہ ہماری بائبلز میں یہ 2 سیپریٹ چیپٹرز کے طور پر، 2 علیحدہ علیحدہ ابواب کے طور پر ہیں، اس لیے ہم اس کو یوں ہی پڑھے دیتے ہیں۔ تاہم یہ ایک تسلسل کا، ایک سیم کانٹیکسٹ، ایک سیم سین کا حصہ ہے، ایک سیم ویژن کا حصہ ہے، جس میں ہمیں 24 بزرگ، 4 جاندار، وہ تخت پہ بیٹھا ہوا اور برہ نظر آ رہے ہیں۔ عزیزو، اس باب کی امپلیکیشنز، اس چیپٹر کی امپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں، اور ان کے حوالے سے سمجھنے کے جو معیار ہیں، سمجھانے کے جو معیار ہیں، وہ مختلف ڈینومینیشنز نے، مختلف فرقوں نے مختلف طور پر طے کیے ہیں۔ المیہ
یا سیڈ پارٹ یہ ہے کہ ہم کلام مقدس کو کلام مقدس کی اور خداوند پاک روح کی روشنی میں، ہدایت میں سمجھنے کی بجائے اپنی اپنی ڈاکٹرنز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف تفرقے، ڈفرنسز اور مختلف ڈینومینیشنل ڈاکٹرنز کی لڑائی اور جنگ ہوتی ہے۔ در حقیقت ہمیں کلام مقدس کو کلام مقدس کے سٹوڈنٹس ہوتے ہوئے اسی طور پر پڑھنا اور سمجھنا ہے جس طور پر خداوند کی مرضی ہے، اور اپنی اپنی ڈاکٹرنل، اپنی اپنی ڈینومینیشنل سوچ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، سائڈ پہ رکھتے ہوئے ہم نے خداوند کے کلام کو سادگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیٹ اس لرن فرام گاڈ، آئیں خداوند کی پاک روح سے اور خداوند کے پاک کلام سے سیکھیں۔ عزیزو، خداوند کی اس تخلیق پر، خداوند کی اس کریشن پر اور اس کریٹڈ ورلڈ پر جو گناہ کا ڈسگریس، سن کی کانسیکوینسز اور نتائج ہیں، وہ بہت خوفناک اور خطرناک ہیں۔ ہم نے خداوند کی حضوری سے جب دوری اختیار کی، ہم سے مراد بنی نوع انسان ہے، دا ہیومن ریس ہے، تو عزیزو نہ صرف بنی نوع انسان، ہیومن ریس نے نقصان اٹھایا، بلکہ تمام مخلوقات، تمام تخلیق نے نقصان اٹھایا، اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے آج تک کراہتی ہیں، پین میں، تکلیف میں، and that pain is about to leave them۔ وہ درد، وہ تکلیف دور ہونے والی ہے، وہ ڈسگریس دور ہونے والی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ برہ نے، ذبح کیا ہوا برہ نے ہر چیز کا، ہر گناہ کا کفارہ دے دیا ہے۔ بٹ دیٹ پروسیس، دا پروسیس آف گاڈ ساورنٹی، جو خدا کی سالمیت کا اور خدا کی تخلیقات کی جو خوبصورت پرفیکشن کا پروسیس ہے، اس کے شروع ہونے میں جو ٹائمنگ ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس ٹائمنگ میں پہلے گاڈز ججمنٹ اور رات بھی ہے، یعنی خداوند کا انصاف اور خداوند کا قہر بھی ہے۔ ججمنٹ ان کے لیے جو خداوند کے کلام کی اور خداوند کی سنتے رہے ہیں، مانتے رہے ہیں، اور خداوند کے بیٹے پر ایمان لائے ہیں، اور رات ان پر، یعنی قہر ان پر جو کہ خداوند کی نہیں مانتے، خداوند کو شاید مانتے ہیں پر خداوند کی نہیں مانتے، اور اس کے بیٹے کو قبول بھی نہیں کرتے۔ بیٹے کو ماننا اور قبول بھی کرنا ہے۔ یاد رکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اور پھر دہرائے دیتا ہوں کہ کلام مقدس میں ہم ایک امیر آدمی کی مثال سنتے ہیں جو کہ بہت امیر تھا، تاہم وہ خداوند کے آئین احکام پر چلتا تھا اور خداوند یسوع المسیح کو پورے طور پر مسیح مانتا تھا۔ وہ اس کے پاس آ کر اسے کہتا ہے، اے نیک استاد، مجھے بتا میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ سو ہی بلیوڈ دیٹ جیزس واز مسیح۔ وہ اس بات پر ایمان رکھتا تھا کہ یسوع المسیح، یہوشع مسیح آنے والا مسیحا ہے۔ تاہم جب خداوند نے اس کو فرما برداری کی بات کہی، تابع داری کی بات کہی، تو وہ تابع دار نہ بن سکا، وہ اوبیڈینٹ نہ بن سکا۔ عزیزو، وہ بلیور تو تھا پر اوبیڈینٹ نہیں تھا۔ وہ ایمان تو رکھتا تھا پر ایمان کے ساتھ اعمال کو، خداوند کی فرما برداری کو بجا لانے میں ناکام رہا۔ جب خداوند نے اس سے کہا کہ اپنا مال غریبوں کو دے دے اور میرے پیچھے ہو لے، تو وہ خداوند کے پیچھے نہ آ سکا۔ عزیزو، ہم نے بھی خداوند کو ماننا ہے، قبول کرنا ہے، اور اس کی آواز کو سننا بھی ہے، اس کی ماننی بھی ہے۔ اس باب میں ہم اس پروسیس کو دیکھیں گے جو کہ خداوند کی ججمنٹ اور رات کا پروسیس ہے، جو کہ اگرچہ ایک ڈریڈفل پروسیس ہے، اگرچہ ایک بڑا خوفناک پروسیس ہے، تاہم اس کا آؤٹ کم، اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ بڑا ہیپی ہے، بہت خوشکن ہے، بہت ویلکمنگ ہے اور خوش آئند ہے ان کے لیے جو خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، میرے اور آپ کے لیے جو خداوند کی آواز کو سن رہے ہیں۔ عزیزو، یہ بات ذہن میں رہے کہ خداوند یسوع المسیح کی دوسری آمد، ہمارے منجی یہوشع مسیح کی دوسری آمد، اس ججمنٹ پروسیس میں، اس انصاف کرنے کے عمل میں ایک اہم مائل سٹون ہے، سنگ میل ہے، تاہم
اس راہ میں، اس پروسیس میں بہت سی تکالیف بھی ہیں اور بہت سی آزمائشیں بھی ہیں، اور اس میں خداوند کی ایماندار کلیسیا ہرگز مبرہ نہیں ہے، وہ اس سے بچ نہیں سکتی، کیونکہ پرسیکیوشن، اعزار ثانی، تکالیف اٹھانا ایماندار ہی کے لیے ہے، کیونکہ اگر وہ اعزار ثانی، وہ تکالیف ایماندار کے لیے، کلیسیا کے لیے نہیں، تو پھر عزیزو وہ تکالیف ہی نہیں، وہ اعزار ثانی ہی نہیں، وہ پرسیکیوشن ہی نہیں، کیونکہ برے لوگوں کی پرسیکیوشن نہیں ہوگی، وہ تکالیف نہیں اٹھائیں گے، وہ خداوند کے قہر کو رات کو فیس کریں گے، کیونکہ انہوں نے خداوند کے لوگوں کو پرسیکیوٹ کیا، انہوں نے خداوند کے لوگوں کو تکالیف میں ڈالا، اور خداوند کے دیے گئے موقع کو، اپرچونٹی کو صحیح طور پر یوٹیلائز نہیں کیا کہ اس کے بیٹے کو قبول کرتے اور اپنی زندگیوں کو کلام کے مطابق ڈھالتے۔ اب 5ویں باب کے آغاز میں 5th چیپٹر کے شروع میں جہاں پر تخت پر بیٹھا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اس کے دہنے ہاتھ میں کتاب ہے، تو عزیزو ہم دانیل کی کتاب میں، ڈینیل کی بک میں جب اسٹڈی کر رہے تھے تو ہم نے اس الہی ہستی، اس گاڈ بینگ کو پڑھا اور دیکھا۔ میں ان آیات کو ڈینیل 7 میں سے آپ کے لیے پڑھے دیتا ہوں، دانیل کا 7واں باب، اور آپ اسے پورا پڑھیے گا۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اسے پورے طور پر پڑھیے گا۔ میں اس کی 13 سے 15 آیات آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ خدا کا بندہ دانیل لکھتا ہے کہ پھر میں نے رات کو رویا میں دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدمزاد کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا، وہ اسے اس کے حضور لائے، اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی، آمین۔ یہ جو آدم ذات سا ہے یہ آسمان کے بادلوں میں قدیم الایام تک پہنچا۔ قدیم الایام کون ہے؟ قدیم الایام کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ تخت پر بیٹھ گیا ہے، اس کا لباس برف سا سفید ہے اور اس کے سر کے بال خالص خون کی مانند ہیں۔ تو جو تخت پر بیٹھا ہے، ہی از دی لارڈ گاڈ آف اینشنٹ، یعنی قدیم الایام۔ اور آدم ذات کی آئیڈینٹی، آدم ذات کا تشخص، سن آف مین کے ٹائٹل کا جو تشخص ڈینیل بتا رہے ہیں، اس کو ریویل کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے زیادہ بتا رہے ہیں مقدس یوحنا رسول ہمیں یہاں پر 5ویں باب مکاشفہ میں کہ ہی از دا لیم دیٹ ہیز بین سلاٹرڈ، وہ شخصیت ہے جس کا ٹائٹل ذبح کیا ہوا برہ ہے، یعنی ڈینیل جسے آدم ذات سا، سن آف مین کا ٹائٹل دے رہے ہیں، اس مسٹری کو، اس معمے کو یوحنا رسول حل کر رہے ہیں کہ ہی از دی مسایا، ہی از یہوشوا دا مسایا، وہ یسوع مسیح ہے، مسٹری سالو۔ جو تخت پر بیٹھا ہے وہ قدیم الایام ہے ڈینیل 7 کے مطابق، وہ خدا باپ ہے، وہ گاڈ دا فادر ہے، اور جو برہ ہے، جو لیم ہے، جو آدم زاد سا ہے، یہ تمام ٹائٹلز خداوند یسوع المسیح پر، یہوشوا مشیاہ پر صادق آتے ہیں۔ اب ہم اس تومار کی جانب، سکرول کی جانب آ جاتے ہیں جو اندر اور باہر سے لکھا ہے۔ فردر مور، مزید برآں یہ کہ یہ سکرول، یہ تومار سیل ہے، سرب مہر ہے، 7 سیلز کے ساتھ، 7 مہروں کے ساتھ۔ 6 باب میں 6th چیپٹر آف ریویلیشن میں جب ان سیلز کو کھولا جاتا ہے، جب ان مہروں کو توڑا جاتا ہے یا کھولا جاتا ہے، تو دین دیر از اے سیریز آف ایونٹس، تب کچھ واقعات کا خاص ذکر ہے، اور ہم ان کو خداوند کے پاک کلام کی روشنی میں اور خداوند کی پاک روح کی ہدایت سے ضرور سیکھیں گے۔ لیکن یہاں پر اس باب میں، اس چیپٹر میں یہ بتایا اور دکھایا جا رہا ہے کہ خداوند یہوشوا مشیاہ کے علاوہ، یسوع المسیح ناصری کے علاوہ کوئی ایسی ہستی ہے نہیں جو اس کتاب کو کھولنے کے لائق ہو۔ سو دس از ڈیوائن، یہ ایک الہی بھید ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ
خداوند یہوشوا مشیح وہ ذبح کیا ہوا برہ، وہ آدم ذات دراصل واحد ہستی ہے، اکلوتی پرسنالٹی ہے جو اس سیلڈ بک کو، اس سرب مہر تومار کو کھولنے کے لائق ہے۔ اس کی اتھارٹی، اس کا اختیار، اس کی قوت اور قدرت یکتا ہے، اس جیسا کوئی اور ہے نہیں۔ اور عزیزو، وہ جو اپنی ذات میں یکتا ہے، وہ جو انوکھا ہے، وہ جو یونیک ہے، وہ جو عجیب مشیر ہے، وہ مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے اس دنیا میں آ گیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند آپ کو آج کے پروگرام سے اپنے پاک